جمعے کی صبح حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے بہادرپورہ میں اس وقت خوف و ہراس پھیل گیا جب ایک برقی ٹرانسفارمر میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ آگ تیزی سے قریب موجود کچرا کنڈی تک پھیل گئی، جس سے مقامی لوگوں اور آس پاس کے کاروباری خوف زدہ ہو گئے۔ اگرچہ علاقہ دکانوں اور تجارتی اداروں سے بھرا ہوا ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ اچانک دھماکے سے قریبی رہائشی اور دکاندار چونک گئے، جنہوں نے فوری طور پر فائر ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس کو اطلاع دی۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس اور فائر ٹینڈرز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ بہادرپورہ پولیس نے ٹرانسفارمر پھٹنے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ساؤتھ ممبئی کے گنجان آبادی والے مسلم اکثریتی علاقے ڈونگری میں نور والا نامی 4 منزلہ عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ جائے وقوع پر موجود حکام کے مطابق خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ فائر محکمے کے اہلکار پولیس اور ممبئی میونسپل کارپوریشن کی ٹیموں کے ساتھ فی الحال ملبہ ہٹانے میں مصروف ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ نصف شب میں پیش آیا۔ رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور نقصان کی حد کا اندازہ لگانے کی کوشش جاری ہے۔ اگرچہ کہ اس حادثے کے وقت عمارت خالی تھی، حکام نے کوئی موقع نہیں لیا اور کسی بھی پھنسے ہوئے افراد یا ممکنہ خطرات کے لیے جگہ کا اچھی طرح سے معائنہ کیا۔ حیدرآباد میں تیلگو فلموں کے معروف اداکار الو ارجن کو چکڑپلی پولیس نے ایک سنگین واقعے کے سلسلے میں حراست میں لے لیا۔ 4 دسمبر کو RTC کراس روڈ پر واقع سندھیا تھیٹر میں فلم پشپا 2 کی ریلیز کے دوران بھگدڑ مچنے سے ریوتی نامی خاتون ہلاک اور اس کا بیٹا سری تیجا شدید زخمی ہو گیا۔ چکڑپلی پولیس نے الو ارجن کے خلاف مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تھیٹر میں حفاظتی اقدامات کی عدم موجودگی اور ہجوم کے غیر منظم ہونے کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا۔ تھیٹر انتظامیہ کے خلاف بھی مختلف دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا ہے کہ حفاظتی اقدامات نہ ہونے اور ہجوم کو منظم کرنے میں ناکامی تھیٹر انتظامیہ کی غفلت کا نتیجہ تھی۔ اس واقعے میں اب تک 3 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد ضلع میں کمسن لڑکی سے دست درازی کرنے والے ایک شخص کو متاثرہ کے گھر والوں اور مقامی عوام نے پیٹ کر دیا ہلاک۔ یہ واقعہ نظام آباد کے رینجل منڈل کے ویرنا گنٹا تانڈا میں جمعرات کی رات پیش آیا۔ لڑکی سے دست درازی کے بعد لڑکی کے گھر والوں اور مقامی افراد نے اس شخص پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور علاج کے دوران زخموں سے جامع نہ ہو سکا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں ایک کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مقامی ذرائع کے مطابق ویرنا گنٹا تانڈا کا رہنے والا ریڈی نائک گاؤں میں ایک کرانہ کی دکان چلاتا تھا۔ جمعرات کی شام اس نے ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کی جو دکان میں خریدی کے لیے آئی تھی۔ اس پر لڑکی نے دکاندار کی حرکت سے اپنے خاندان والوں کو واقف کروایا۔ اس واقعے پر برہم لڑکی کے گھر والوں اور کچھ مقامی افراد نے ریڈی نائک کو بری طرح مارا۔ بعد متاثرہ لڑکی کے گھر والوں نے رینجل پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ ریڈی نائک کو شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں جمعے کی صبح علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ دہلی کے معروف DPS ایسٹ آف کیلاش سلوان اسکول اور کیمبرج اسکول سمیت متعدد اسکولوں کو جمعے کے روز بم کی دھمکی امیز کالز اور ای میلز موصول ہوئی، جس کے بعد دہلی پولیس اور فائر بریگیڈ کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئی اور اسکول کے احاطے کی جانچ شروع کر دی۔ ابتدائی تحقیقات میں ابھی تک کچھ مشکوک نہیں پایا گیا۔ دھمکی دینے والوں نے ای میل میں کہا کہ اسکولوں کے احاطے میں کئی دھماکہ خیز مواد نصب کیے گئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا کہ اسکول انتظامیہ طلبہ کے بیگز کی بار بار جانچ نہیں کرتی۔ مزید کہا گیا ہے کہ ایک خفیہ ڈارک ویب گروپ اس سرگرمی میں ملوث ہے۔ ای میل میں خبردار کیا گیا ہے کہ 14 ستمبر تک خطرہ برقرار رہ سکتا ہے، خاص طور پر ان اسکولوں میں جہاں PTM یا کھیلوں کے پروگرام جاری ہیں۔ ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹے کا قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ یہ دل دہلانے والی واردات حیدرآباد کے بیگم بازار علاقے میں جمعرات کی رات آئی پیش۔ اطلاعات کے مطابق ریاست اتر پردیش سے تعلق رکھنے والا سراج بیگم بازار توپخانہ علاقے میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بینگل اسٹور میں کام کیا کرتا تھا۔ چند دن قبل ہی اس نے بیگم بازار میں مکان کرائے پر حاصل کیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا اور اس کے بعد چھوٹے بیٹے فیضان کا بھی گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد خود پھانسی لے لی۔ اس نے یہ واردات اپنے ایک اور بیٹے کے سامنے انجام دی۔ لڑکا یہ منظر دیکھ کر خوف کے عالم میں وہاں سے فرار ہو گیا۔ بیوی اور بیٹے کے قتل کے بعد سراج نے پھانسی لے لی۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کو مقامی واقعے سے خودکش نوٹ برآمد ہوا۔ شوہر اپنی بیوی کے کردار پر شک کرتا تھا۔ اسی مسئلے پر کل رات شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا اور اس نے یہ واردات انجام دی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کر دیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے۔
جمعرات کی رات تمل ناڈو کے دونڈیگل میں خانگی ہاسپٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 7 افراد ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً رات 8 بجے تریچی روڈ پر واقع سٹی ہاسپٹل میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی، تاہم تفصیلی تحقیقات جاری ہے۔ رپورٹ کے مطابق پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹ کے افسران نے بتایا کہ 7 متاثرین لفٹ میں بے ہوش حالت میں پائے گئے، انہیں قریب اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دیا۔ باقی مریضوں کو محفوظ طریقے سے نکال کر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ کسان کو ہتھکڑیاں لگا کر اسپتال منتقل کرنے کے معاملے میں محکمہ جیلز کے حکام نے کارروائی کرتے ہوئے سنگاریڈی جیل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کر دیا۔ واضح رہے کہ لاگاچیلا واقعے میں گرفتار کسان ہری نائک اور دیگر کسانوں کو حکام پر حملے کے الزام میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ وہ سنگاریڈی کی جیل میں محروس بتائے گئے ہیں۔ جمعرات کو ہری نائک کو سینے میں تکلیف ہونے کے بعد جیل حکام نے اسے ہتھکڑیوں سمیت سنگاریڈی کے سرکاری اسپتال منتقل کیا جہاں اس کا معائنہ کیا گیا۔ وہیں دوسری طرف وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سنگاریڈی جیل سے کسان ہری نائک کو اسپتال منتقل کیے جانے کے دوران ہتھکڑیاں پہنانے کے واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک بیمار کسان کو اسپتال لے جاتے وقت ہتھکڑیاں پہنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا اور اعلیٰ حکام سے واقعے کی مکمل رپورٹ طلب کی۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عہدیداروں کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کی اجازت اور پھر بعد میں حکومت کی جانب سے انہدامی کارروائی کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے عہدیداروں کے خلاف کارروائی کی تجویز پیش کی۔ جسٹس سی وی بھاسکر ریڈی نے کہا کہ ایسے عہدیدار جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کی منظوری دی اور پھر بعد میں انہدام کی نوٹس جاری کی، ان کے خلاف فوجداری کارروائی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عدالت ہدایت جاری کرے۔ جسٹس بھاسکر ریڈی نے غیر قانونی طور پر تعمیر کیے گئے مکانات کے انہدام پر حکومت کی جانب سے معاوضے کی ادائیگی کو غیر درست قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑنے پر عدالت حکومت کو ہدایت دے گی کہ غلطی کرنے والے عہدیداروں سے معاوضے کی رقم وصول کی جائے۔ تلنگانہ کے پرائمری اور اپر پرائمری ٹیچرز کے نمائندوں نے مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال سے ملاقات کی اور قانون ساز کونسل کی ٹیچرز نشست کے انتخابات میں رائے دہی کا حق دینے کا مطالبہ کیا۔ کونسل کی ٹیچرز زمرے کے الیکشن میں پرائمری اور اپر پرائمری ٹیچرز کو رائے دہی کا حق حاصل نہیں ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی اس سلسلے میں نمائندگی کی جا چکی ہے۔ عثمانی یونیورسٹی میں BC طبقات کی نمائندگی کرنے والے قائدین کے علاوہ بھونگیر اور نلگنڈا کی ٹیچرز کے نمائندوں نے مرکزی وزیر کو کونسل کے مجوزہ الیکشن سے واقف کرایا۔ وہیں مرکزی وزیر نے تیقن دیا کہ کابینہ کے اجلاس میں اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہوئے ٹیچرز کو رائے دہی کا حق دینے کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔